اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ میٹھے سائیں بھائیو، مسلمان ابو الانبیاء ابو الزیفان حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا کرنے کے لیے 10، 11 اور 12 ذوالحجۃ الحرام میں قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے قربانی کا وقت 10، 11 اور 12 تاریخ ہے، اور 12 تاریخ غروب آفتاب سے پہلے اگر جانور کو چھری پھرا دی جائے تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ چھری پھرانے کے بعد سورج غروب ہو گیا تو کوئی بات نہیں، قربانی ہو چکی، وہ ٹکڑے وغیرہ بھلے غروب آفتاب کے بعد ہوں۔ قربانیاں عموماً دلچسپی کے لیے بطور تماشا، اکثریت دیکھے اس کے قرائن واضح ہیں، مگر بطور تماشا دیکھنا یہ غفلت کی علامت ہے۔ بارگاہ رسالت میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے، تو کچھ اس طرح ارشاد ہوا کہ تم رحم کرو گے تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ تو اس لیے ذبح کو یقیناً برا نہ جانے کہ یہ تو شریعت کی طرف سے ہمیں اجازت ہے، بلکہ انعام ہے، مگر رحم یہ ایک قلبی کیفیت ہے، تو یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ جس کے اندر سے کیفیت نکل جائے واقعی یہ ایک اچھی علامت نہیں معلوم ہوتی۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی، یہ جانور ہمارے لیے ذبح کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ جانور کتنی تکلیفوں سے گزرنے کے بعد یہ کٹتا ہے، تڑپتا ہے، بہت تکلیفیں اٹھاتا ہے، اور پھر ہم اس کا گوشت مزے لے کر کھاتے ہیں۔ اس میں جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اب یہ کہ اس پر ہمیں ذبح کے وقت خوشی منانا یا نعوذ باللہ تالیاں بجانا، کی کر کے قہقہے بلند کرنا، یہ بہت ہی غفلت کی علامت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو عبرت کی نظر سے دیکھیے کہ اس کی جگہ میں ہوتا تو میرا کیا ہوتا، مجھے باندھتے اور گراتے اور چھری چلاتے اور لوگ ہنستے، قہقہے مارتے، میرا تماشا بناتے، اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہوتی۔ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ تو ہم جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے واسطے پیدا کیے گئے ہیں، یہ تماشے دیکھنے کے لیے نہیں۔ ہر معاملے میں مسلمان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اس پر یہ بھی غور کرے، اپنی موت کو بندہ یاد کرے کہ اتنا بڑا جانور جو ہے یہ دیکھتے ہی دیکھتے موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے، تو ہمارے اندر تو طاقت ہی کتنی ہے، ہم بھی عنقریب موت سے ہمکنار ہوں گے، اور ظاہر دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا۔ جانور بظاہر تکلیف بہت اٹھا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جو تکلیف ہوگی نا موت کے وقت، وہ جانور کو نہیں ہوتی۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے منقول ہے کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے، تو بعض اوقات کئی دن تک سکرات چلتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی یہ ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ تو نزاع کی سختیوں کو اپنی یاد کرے کہ یہ تو بہت آسانی سے چھوٹ گیا، اور اب بوٹیاں ہو رہی ہیں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن انسان کے لیے بڑے آگے بھی مراحل ہیں۔ نزاع کے بعد قبر کے مراحل، نہ جانے ثواب ملے گا، عذاب ہوگا، کیا ہوگا، پھر قیامت کی ہولناکیاں، پھر نہ جانے جنت میں جانا ہوگا یا جہنم ٹھکانا ہوگا، کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے مسلمان کو تو یہ سب دیکھ کر ڈرنا چاہیے، بلکہ رشک کرنا چاہیے کہ یہ اگر پیدا ہو بھی گئے ہیں تو یہ یعنی کہ خدمت کا سبب بن رہے ہیں کہ ان کی بوٹی لوگوں کی دلجوئی کا باعث بنے گی۔ حالانکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن ان کیسے نکمے لوگ بن گئے نافرمانیاں کر کے، کہ یہ مر کر لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ مویشی جو ہیں، کیا ہم بھی فائدہ پہنچائیں گے؟ جی ہم بھی پہنچا سکتے ہیں، مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں،
ایسے نیک کام کر کے جائیں، نیکیاں پھیلا کر جائیں، نمازی بنا کے جائیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنا کے جائیں کہ ہم مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پائیں اور اس کا فائدہ جاری رہے۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ